حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا، پروردگار، میرے یہاں بچہ کیوں کر ہوگا، کیونکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں لکھنا، پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے، میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ جب حضرت مریم نے فرشتے کی بات سنی تو وہ پریشان ہو گئیں اور وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، ہم نے مریم کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک انسان کی شکل میں حاضر ہوا۔ حضرت مریم نے جب اسے دیکھا تو بولیں، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا، یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طرح پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو مریم حاملہ ہو گئیں اور وہ دور دراز چلی گئیں۔ تب ان کو درد ذہ کھجور کے تنے کے پاس لے آیا اور وہ درد سے پریشان مدد کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگی، کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کی مدد کے لیے خاتون کو بھیجا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے لے کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئی۔ ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے، مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اعتبار تھا اور نہ ہی تیری ماں بد کردار تھی۔ حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ لوگ اس بچے سے معلوم کیجئے کہ حقیقت کیا ہے، یہ آپ کو اللہ کے حکم سے صحیح صحیح بتلائے گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ارے مریم، تو نے ہمیں بے وقوف سمجھا ہے؟ یہ ایک دن کا بچہ ہم لوگوں سے ہم کلام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 30 سے 34 میں فرماتے ہیں، بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں
مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں نے جب بچے کی زبان سے یہ کلمات سنے تو وہ حیرت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، اے مریم، تو سچی ہے اور پاک دامن ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی، اور ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن میں بھی نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک نام تو عیسیٰ تھا اور دوسرا مسیح تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ کے حکم سے معجزے دکھاتے تھے، جیسے مٹی کو گوندھ کر اس سے پرندے کی شکل و صورت بنانا، اور اس میں پھونک مار کر کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا اور اڑ کر درخت پر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ وہ اگر کسی اندھے شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے اللہ کے حکم سے آنکھوں میں روشنی آ جائے، تو نابینا لوگوں کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی، اور وہ روشنی پا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اسی طرح جن لوگوں کو کوڑھ کی بیماری ہوتی تھی، انہیں بھی وہ اللہ کے حکم سے کوڑھ کی بیماری کو ختم کر دیتے تھے۔ ان کی ان کراماتوں کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ انہیں جادوگر کہنے لگے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے اور کہتے تھے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی برحق ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہودی لوگ آپ کے دشمن بن گئے، کیونکہ انہوں نے تورات میں پڑھ لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے۔ اس لیے وہ لوگ انہیں جان سے مارنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر گئے اور فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے خدا کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے، کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے، ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لے آئے، اور تیرے پیغمبر کے تابع ہو چکے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے
تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کروں گا، یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الصفات آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے، یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسے کیا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو عالم غیب ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف میں فرماتا ہے، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے، بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا، اور جب ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگ اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب دجال ملعون خروج کر کے سارے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر حضرت امام مہدی کے ساتھ سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے، اور لوگوں کو دین محمدی میں لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمدی میں رہیں گے۔ جو شخص دین محمدی قبول کرے گا اس کو رکھیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول نہیں کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے۔ 40 برس اس کی بادشاہت رہے گی۔ بعد اس کے حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے، اور مومن ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس
دفن کریں گے۔ ویسے ان سب باتوں کو ہم سے بہتر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔